جس سے آپ کو محبت ہو، اس کی خاطر ایسی چیزیں چھوڑ دینا جن سے آپ کو محبت ہو۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے ہی ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ تو ضرورت کا پجاری تھا۔ اچھے رشتے اور زندگی کے ہمسفر جب بھی ناراض ہوں تو انہیں منا لینا چاہیے، کیونکہ جب بھی تسبیح ٹوٹتی ہے تو اس کے دانے چن لیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ زندگی ہوتے ہیں پر زندگی میں نہیں ہوتے۔ رشتوں کی خوراک صرف اور صرف صاف دل ہے۔ جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ سمندر بڑا ہو کر بھی اپنی حدوں میں رہتا ہے، انسان چھوٹا ہو کر بھی اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ اکیلا ہونا، اکیلا رونا انسان کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے۔ میں نے زندگی میں یہ سیکھ لیا ہے کہ ہمیں پسند سب کو کرنا چاہیے، لیکن اعتبار بہت کم لوگوں پر کرنا چاہیے۔ مرد ایسی عورت کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا جس عورت نے مرد کے ساتھ دو کام کیے ہوں، جس عورت نے مرد کے برے وقت میں ساتھ نہ چھوڑا ہو، جس عورت نے ہمیشہ مرد کی عزت و احترام کیا من ہو۔ پسند شخص کی موجودگی زندگی کے لمحات کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ من پسند شخص اپنے آپ میں ایک سکون ہے۔ جن سے محبت کی جاتی ہے انہیں چھوڑا تو جا سکتا ہے لیکن بانٹا کسی قیمت پہ نہیں جا سکتا۔ شور کرنے والے اچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں، خوف محسوس ہوتا ہے۔ کبھی ایسی عورت سے ناتا نہ توڑو جو تمہاری بہت سی خامیوں کو جانتی ہو اور پھر بھی تم سے پیار کرتی ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں لوگوں کے پسینے سے ایک خاص قسم کا عطر بنایا جاتا تھا جو دو لوگوں کو پیار کروانے کے لیے استعمال ہوتا تھا؟ اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی اور سہارے کی ضرورت نہ رہے۔ مرد کا جب عورت سے دل بھر جاتا ہے تو وہ تین کام کرتا ہے۔ اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے اور ہر وقت سے مصروف رہنے کے بہانے کرتا اگر ہے۔ آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح بنے رہیں، وقت خود جواب دے گا۔ کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے اور تم لا علم ہو۔ تین چیزیں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زباں، نرم دل۔ جب کبھی دو بہت خاص لوگوں میں سے کسی ایک کو چنا پڑتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہم خود کو کھو دیتے ہیں۔ بانو جی کہتی تھیں، جب انسان کا واسطہ اور رابطہ صرف اللہ سے جڑ جائے تو دل ٹوٹا نہیں کرتے۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں ہمیشہ خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ مرد محبت نہیں کرتا، مرد عشق کرتا ہے، اور جب مرد عشق کرتا ہے تو انا غصہ ضد چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا میں کچھ مرد ایسے بھی ہیں جو عورت کو دیکھ کر نگاہیں جھکا لیتے ہیں۔ سارے مرد لٹیرے نہیں ہوتے، کچھ عزت کے محافظ بھی ہوتے ہیں۔ عورت کو اگر نئے مرد سے عزت ملے تو وہ اپنی گہری محبت کو بھی قربان کر سکتی ہے۔ محبت خوبصورت انسان سے نہیں ہوتی، محبت جس انسان سے ہوتی ہے وہی خوبصورت لگنے لگ جاتا ہے۔ انسان بڑا سخت جاں واقعہ ہے، جس بات کا پہلے کبھی تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا، پھر جب وہی بات حقیقت بن کر ٹوٹتی پڑتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔
وہ شخص جو آپ کا اپنا ہونے کا دعوے دار ہو مگر جس وقت اس کی ضرورت ہو اس وقت وہ آپ کا ساتھ نہ دے تو پھر وہ چاہے کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو دل سے اتر ہی جاتا ہے۔ مرد کا کام عورت کو سمجھانا نہیں، اس کو محسوس کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کی عزت کرنا۔ یہ باتیں عورت کو مشکل سے مشکل حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہے۔ آج کے دور میں تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کبھی کوشش نہ کریں بلکہ اپنے مالی حالات ٹھیک کریں، تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ عروج وقت اوقات میں رہے کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا۔ انسان کی زندگی کے بدترین وقتوں میں سے برا وقت جوانی کی غربت ہے۔ ہر کامیاب انسان کے پیچھے نفرت کرنے والوں کی ایک لمبی قطار لگی ہوتی ہے۔ صبر کرنے سے کوئی مصیبت باقی نہیں رہتی، بے صبری پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ کچھ لوگ وہ نہیں ہوتے جو دکھائی دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچیں اور دور رہنے کی کوشش کریں۔ دشمن سے بھی خطرناک وہ ہے جو دوست بن کر دھوکہ دے۔ معافی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے کسی کا دل دکھایا ہو۔ اگر کچھ سیکھنا ہے تو آنکھیں پڑھنا سیکھو، لفظوں کے مطلب تو ہزار نکلتے ہیں۔ زندگی بھر یاد رہتا ہے مشکل میں ساتھ دینے والا اور مشکل میں ساتھ چھوڑنے والا۔ موت کا وقت نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور جب وقت قریب آ جائے تو زندگی بھاگتے ہوئے جا کر موت کو گلے لگا لیتی ہے۔ مہمان کے ساتھ ساتھ خود بھی کھانا کھاؤ اور حد سے زیادہ تکلف نہ کرو۔ زندگی میں کبھی بھی یہ خواہش مت کریں کہ جو آپ کی پیٹھ پیچھے لوگ بول رہے ہیں وہ آپ کو سنائی دیں، کیونکہ اگر آپ نے وہ سب سن لیا تو اس دنیا میں ہمیں آپ کو اپنا کوئی ایک بھی مخلص نہیں ملے گا۔ جب تک محنت کر کے کچھ حاصل نہ ہو انسان کو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل چاہیے۔ حق بات کہنے سے مت لڑو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ اللہ کریم سے محبت کرو، ورنہ آزمائش تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائشوں میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ عورت جیسی بھی ہو مرد کی تین چیزوں کی طرف راغب ہوتی ہے: پتھر جیسا بدن، ذہانت اور دولت۔ اپنے بچوں کے لیے مثال قائم کریں، ان کو دینے کی عادت ڈالیں، مانگنے اور چھیننے کی نہیں۔ رکاوٹیں تو زندہ انسانوں کے لیے ہوتی ہیں، میت کو تو لوگ راستہ دیتے ہیں۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اس نے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ یہ نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ بڑا آدمی وہ ہے جو اپنے پاس بیٹھے شخص کو چھوٹا محسوس نہ ہونے دے۔ فضول لوگوں کو رائے کو وہی اہمیت دیتے ہیں جو چائے کے اوپر ملائی کو دیتے ہیں۔ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، سازش نہیں۔ جب عرش والے کی مرضی ہوتی ہے تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ کمزور پر زور کرنا شرافت نہیں ہے، کیونکہ جو پرندہ چونٹی سے دانہ چھین لے وہ کمینہ ہوتا ہے۔ اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں تو اچھا وقت بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے آپ کی محنت کا انتظار کر رہا ہے۔ عجیب لوگ ہیں اس دنیا کے، آگے جب تک ہر بات میں جی جی کرو سب راضی رہتے ہیں، ذرا سا کچھ بول دو اگلی پچھلی یاد کرا دیتے ہیں، بلکہ جو نہیں بھی کیا ہوتا وہ بھی سننی پڑتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے منافق ہوتے ہیں۔ بزرگ کی بات میں حکمت کو ڈھونڈنے نہ بیٹھو، کچھ احمق لوگ بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔